میں نے عائشہ کو پہلی بار اپنی کزن کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ آزاد کشمیر کی رہنے والی تھی اور میری کزن کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی اسے پرپوز کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت پہ یقین نہیں رکھتی۔ کہنے لگی کہ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں۔ میں نے کزن کی شادی کے فوراً بعد اس کے گھر رشتے کی خاطر اپنے ماں باپ کو بھیج دیا۔ اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی اور ہماری منگنی ہو گئی۔ ہماری شادی 2 سال بعد ہونی تھی، کیونکہ عائشہ کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ لاہور کی ایک یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ہماری فون پر بات ہوئی تو میں نے اسے کافی دفعہ بولا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، مگر وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ شادی سے پہلے ملنا جائز نہیں ہے۔ اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے وہ مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال تھا۔ میری چھٹی ختم ہونے پر مجھے فرانس واپس آنا تھا، تو واپس آنے سے پہلے میں نے عائشہ کو دوبارہ خواہش کی کہ میں جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ پر آپ سے ملنے آ جاؤں گی۔ میں اپنی فلائٹ والے دن ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے کال کی تو اس نے کہا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد میں نے پھر کال کی تو اس نے نمبر مصروف کر دیا۔ 1 گھنٹے تک وہ میرا نمبر بار بار مصروف کرتی رہی اور پھر اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا کہ میں نہیں آ سکتی، تم چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے کال بند کر دی۔ دوبارہ کال کی تو اس کا نمبر بند جانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنے میں میری فلائٹ کا وقت ہو گیا اور میں اس سے ملے بغیر ہی فرانس آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں اس کے گھر کال کرنے ہی والا تھا کہ مجھے میرے گھر سے کال آ گئی۔ امی نے بتایا کہ عائشہ کے گھر والے آ کر رشتہ توڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے تو زمین ہی نکل گئی۔ امی نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کو منظور نہیں۔ میں نے امی کی کال بند کی اور عائشہ کے گھر کال کی تو ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود جب میرا رابطہ عائشہ اور اس کی فیملی سے نہیں ہوا تو میں پھر سے چھٹی لے کر پاکستان چلا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی میں عائشہ کے گھر آزاد کشمیر چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے عائشہ کے گھر والوں نے بتایا کہ عائشہ لاہور سے واپس گھر آئی تھی اور تب اس نے کہا کہ اسے تم سے شادی نہیں کرنی۔ ہم نے اسے وجہ پوچھی تھی، مگر اس نے کہا کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی مگر وہاں شادی نہیں کروں گی، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ 2 دن گھر رہی اور پھر لاہور واپس چلی گئی، مگر پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ لاہور پہنچی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتا نہیں ہے۔ میں یہ سب سن کر اور بھی تکلیف میں چلا گیا، کیونکہ میرے اندر بہت سارے سوال پیدا ہو چکے تھے کہ آخر اس دن وہ ایئرپورٹ پر کیوں نہیں آئی، اور پھر اس نے اچانک مجھ سے منگنی کیوں توڑ دی، اور اب اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میں اپنے انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اپنی اس کزن سے ملنے لاہور چلا گیا جو عائشہ کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور عائشہ کی یونیورسٹی فیلو بھی رہ چکی تھی۔ میری کزن نے مجھے بتایا کہ عائشہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی،
مگر وہ لڑکا اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا. میں نے عائشہ کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ لڑکا تم سے پیار نہیں کرتا، مگر اس بات کو سمجھنے تک وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی. پریگننٹ ہونے کا سن کر اس لڑکے نے عائشہ کو چھوڑ دیا. عائشہ نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس نے ایک نہیں سنی. عائشہ بہت عرصے تک ڈپریشن میں رہی اور پھر میری شادی پر اسے تم مل گئے. مگر وہ خوش نہیں تھی کیونکہ وہ خود کو کسی مرد کے قابل نہیں سمجھتی تھی. وہ تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی مگر میں نے ہی اسے منع کر دیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے کل کو بھول کر آج میں جینا سیکھ لے. اپنی کزن سے عائشہ کے بارے میں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میری کزن کو بھی نہیں پتا تھا کہ اب عائشہ نے ایسا کیوں کیا اور اب وہ کہاں ہے. کزن سے ملاقات کے بعد میرے اندر کی بے چینی اور بڑھنے لگی تھی. میں اپنے گھر آیا تو پتا چلا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سب نے مان لیا تھا کہ عائشہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کی عزت کو لے کر فکر مند رہتی تھی. پھر ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے کسی کی عزت کا نہیں سوچا. میں نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا تو مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، بلکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے. میں یہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتا جا رہا تھا. پھر میں نے اپنی کزن کو کال کی اور کہا کہ مجھے اس لڑکے کا ایڈریس یا نمبر چاہیے جس نے عائشہ کو دھوکہ دیا تھا. مگر میری کزن نے فوراً میری کال کاٹ دی اور پھر میری کزن نے تھوڑی دیر بعد کال کر کے مجھے اپنے گھر بلایا. میں کزن کے گھر لاہور گیا تو وہاں عائشہ بھی موجود تھی. عائشہ کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی. پھر عائشہ میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے. میں نے اسے چپ کروایا اور پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری کزن نے تمہیں سب بتایا ہوگا. میں اس لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا استعمال کر کے مجھے چھوڑ دیا. میں ہر روز اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے. پھر پتا نہیں تم کہاں سے میری زندگی میں آ گئے. مجھے عزت دی، بہت سارا پیار دیا اور مجھے جینا سکھایا. ہماری منگنی کے بعد میں بھی تم سے ملنا چاہتی تھی مگر مجھے لگتا تھا کہ میں تم سے شادی سے پہلے ملوں گی تو تم بھی مجھے اس کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دو گے. میں مانتی ہوں کہ تمہیں لے کر میری یہ سوچ غلط تھی، مگر میرے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے میرے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا تھا. میں تم سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ آ رہی تھی کہ اسی لڑکے کی کال آ گئی. وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور میں خود کو روک نہیں پائی. میں اسے ملی تو وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگا. میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر تم سے منگنی توڑ کر میں نے اس سے شادی کر لی. میں گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی مگر مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے کیونکہ لڑکے کا فرقہ اہل تشیع ہے جبکہ ہم اہل سنت ہیں. عائشہ کی ساری داستان سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. وہاں سے نکلتے وقت عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ میں کبھی کسی سے اس سے ہونے والی ملاقات کا ذکر نہ کروں. عائشہ سے مل کر مجھے عشق سے اور عائشہ سے نفرت ہو گئی تھی.
پھر میں نے 1 مہینے کے اندر گھر والوں کی مرضی سے شادی کی اور اپنی بیوی کو لے کر فرانس واپس آ گیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس محبت کا میں اختتام کرایا ہوں اس محبت کا انجام ابھی باقی ہے۔ 3 مہینے بعد مجھے میری کزن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ عائشہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر کال بند کر دی کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگلے دن پھر کزن کی کال آئی اور میں کال سنتے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ کزن نے کال پر مجھے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ عائشہ کی زندگی میں ایک لڑکا رہتا تھا جو عائشہ کو پریگننٹ کر کے چھوڑ گیا تھا، مگر وہ لڑکا دوبارہ عائشہ کی زندگی میں کبھی واپس نہیں آیا، بلکہ جس دن عائشہ نے تم سے ایئرپورٹ پر ملنے آنا تھا اسی دن عائشہ کو پتا چلا کہ عائشہ کو کینسر ہے اور کینسر کی آخری سٹیج چل رہی ہے۔ اس دن میں عائشہ کے ساتھ ہی تھی۔ وہ بہت روئی، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عائشہ کو کینسر ابارشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابارشن کے بارے میں کسی کو نہ پتا چلے اس لیے وہ سب کو چھوڑ کر میرے گھر آ کر رہنے لگی، اور تم سے عائشہ نے اس لیے چھپایا تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو۔ وہ اس بات پر بہت روتی ہے کہ تم اسے آخرت میں بھی نہیں مل سکو گے، کیونکہ وہ خود کو دوزخ کی حقدار سمجھتی ہے۔ کزن نے بتایا کہ میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی، مگر اس نے کہا کہ جس دن تم نے کسی کو کچھ بتایا اسی دن میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ لیکن اب وہ ہسپتال میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ شاید اب اس کے گھر آنے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں نے آج سب کو سچ بتا دیا ہے۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ وہ تمہارا نام بار بار لے رہی ہے۔ ہو سکے تو اس کے جانے سے پہلے آ کر ایک بار اسے مل لو۔ اسی لیے میں فوراً پاکستان کے لیے نکل پڑا تھا، مگر افسوس کہ میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میرے پہنچنے سے پہلے اسے دفنا دیا گیا تھا۔